بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ۔ موبائل نمبر 0300-710-990۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں، تمام تسبیحات، تمام تحمیدات، تمام تحلیلات، ساری کی ساری بزرگیاں، بڑائیاں اللہ رب العزت کے لیے، خالق ارض و سما کے لیے، کہ جس نے انسان کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس زمین کے اندر اس کی کاریگری اتنی اکمل ہے، اتنی قابل تعریف ہے، اتنی اعلیٰ کہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کا نظام اس طرح بنایا
کہ اس پہ پہاڑوں کو رکھا، اس لیے رکھا ان تمید بکم، کہیں یہ تم کو لے کر ہلنا نہ شروع ہو جائیں۔ یہ زمین کے اوپر تیرتی ہوئی پلیٹیں، زمین کی سطح کے اوپر مختلف پلیٹیں ہیں، اور وہ اس طرح تیر رہی ہیں، وہ زمین کے اندر والے حصے سے بالکل مختلف ایک سست سی حرکت سے، اور جن پلیٹوں کا آپس میں متصادم ہونا زلزلے کا باعث بنتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جانا زلزلے کی وجہ بنتا ہے۔ یہ پہاڑ، یہ میخیں زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائیں۔ انسان کو زمین میں ہر طرح کی آسائشیں مہیا کیں، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ عطا کیا۔ واحد انسان سے مطالبہ کیا تو وہ اپنی عبادت کا مطالبہ تھا، وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ تھا۔ وہ اللہ جس کی نعمتیں ہم پہ اتنی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ درود و سلام کے نذرانے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہ جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیشین ہیں، جن کا مقام اور مرتبہ کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اگر اللہ کے بعد کسی کی شان ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے تو وہ سرکار کائنات ہیں، وہ نبی معظم ہیں، وہ ختم الرسل ہیں، وہ سید الثقلین ہیں، وہ نبیش الحرمین ہیں، وہ امام القبلتین ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے۔ جہاں خالق ارض و سما نے ہمیں بے شمار اور انگنت رحمتوں سے نوازا، نعمتیں عطا کیں، وہاں پہ ایک بہت بڑی نعمت آزادی کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یہ قرآن جو جامع ہے، جو ہر دور کے لیے ہے، جس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، جو بہت اکمل ہے، جامع ہے، کمپیکٹ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت یونیورسل لاز، عالمگیر اصول بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں وہ وقت یاد کرو مسلمانوں پہ۔ یہ وقت ماضی میں بھی آیا جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ وقت پاکستان بننے کے وقت بھی آیا جب تاریخ عالم کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کی کثیر تعداد بھارت سے پاکستان کے اندر داخل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، وہ وقت یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم کم تھے، مستضعفون، تم کمزور تھے، فِي الْأَرْضِ، زمین پہ، تخافون، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ لوگ تم کو اچک نہ لیں، لوگ تم کو اٹھا نہ لیں، لوگ تمہاری تہذیب کو ختم نہ کر ڈالیں، لوگ تمہارے وجود کی انتہا نہ کر ڈالیں، لوگ کرۂ ارضی سے تمہیں نکال باہر نہ پھینکیں، تم یہ اس بات سے ڈرتے تھے۔ فآواکم، تو اس وقت اللہ رب العزت نے تم کو پناہ دی، وأیدکم بنصری، اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اپنی خصوصی مدد سے تم کو نوازا، ورزقکم من الطیبات، اور اس اللہ نے تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی میں آزادی کی کیا اہمیت ہے، اگر ہم عقلی دلائل لے کے آتے ہیں، اگر ہم اپنی ذہن سے، لاجک سے، منطق سے سوچتے ہیں کہ آزادی کیا ہے، لبرٹی کیا ہے، فریڈم کس چیز کا نام ہے، اور اس کی اہمیت انسانی زندگی میں کیا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ وہ بندہ جو ایک غلام ہے، وہ ذہنی طور پر غلام ہے، وہ جسمانی طور پر غلام ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اہل نہیں ہے، اس کی زندگی بے زندگی ہے، اس کا وجود، اس کی ایگزسٹنس نان ایگزسٹنس کی طرح، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے،
نہ اپنے ذہنی، نہ اس کا ذہن آزاد ہے، نہ مرضی سے سوچ سکتا ہے، مقید ہے، قید میں ہے، غلامی میں ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بات مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ اگر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اسلام آزادی کو کس طرح تصور کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سورہ نحل میں سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سدا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے دو مثالیں بیان کرنے لگا ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک وہ بندہ ہے جو غلام ہے، عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، وہ کسی بات پہ قادر نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف آزاد بندہ ہے جو اپنی مرضی سے سدن اعلانیتن کھلے عام چھپا کر خرچ کرتا ہے۔ لوگوں کیا یہ برابر ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن بھی آزاد اور غلام کے درمیان فرق کرتا ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، اے مسلمانوں تم پہ قصاص فرض ہے، غلام کے بدلے غلام اور آزاد کے بدلے آزاد۔ یہ فرق اسلام بھی بتاتا ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوسف علیہ السلام قید میں ہیں، قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، ساتھ دو ساتھی داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر آزادی صرف جسمانی آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر آزادی یہ ہے کہ آپ نظریاتی طور پر آزاد ہوں، لیکن ہمارے ملک کا یہ سانحہ ہے کہ ہمارے حکمران ذہنی طور پر آزاد نہیں، بلکہ وہ مغربی ہاتھوں کے پپٹس بنے ہوئے ہیں، پتلے بنے ہوئے ہیں۔ مغرب انہیں جس طرف چاہتا ہے اس طرف کھینچتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے ان کے ذہن میں انسٹل کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں خواب کی تعبیر بتلائیں، تعبیر بتلانے سے پہلے ان کو آزادی دیکھیں، سجن میں رہ کے، جیل میں رہ کے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آزادی کس چیز سے؟ آزادی بتوں سے، آزادی معبود باطلانہ سے، آزادی دنیا کے حاجت رواؤں سے، آزادی مشکل کشاؤں سے، آزادی۔ اور یہ کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے لوگو تم اگر جسمانی طور پر قید بھی ہو لیکن ذہنی آزادی سب سے بڑی آزادی ہے۔ اسلام انسانیت کو بتوں کی عبادت سے نکال کے اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف لے آتا ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے کھینچ کے اللہ رب العزت کی غلامی میں دے دیتا ہے، جس کی غلامی میں آزادی ہے، ساری دنیا سے آزاد، بے فکر، کسی کی پرواہ نہیں ہے، دنیا سے بے نیاز، دنیا کی کوئی تڑپ نہیں، کوئی لالچ نہیں، دنیا سے آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ بعض لوگ پیسے کے بھی غلام ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ درہموں دینار کے بھی عبد ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں۔ تعیس عبد دینار، یہ دینار کا بندہ، دینار کا غلام برباد ہو گیا، درہم کا بندہ برباد ہو گیا۔ اللہ دے تو خوش ہوتا ہے، اللہ نہ دے تو خوش نہیں ہوتا۔ بعض درہم و دینار کے بھی غلام ہوا کرتے ہیں، مال و دولت کے غلام ہیں، جاہ و حشمت کے غلام ہیں۔ اسلام ان ساری کی ساری غلامیوں سے نکال کے انسان کو آزادی عطا کر دیتا ہے۔ کہا یہ بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، میں تمہیں ان ساروں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں دے دیتا ہوں، جس کی غلامی میں ساری دنیا تمہاری غلام بن کے رہے گی، تم سب سے اوپر رہو گے، آزاد رہو گے، لبرل رہو گے۔ اور پھر جسمانی آزادی آگے چل کے کہتے ہیں یا صاحب السجن، اور پھر اس کے بعد وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان، کہا کہ اے میرے ساتھی، ایک ساتھی کو کہا کہ تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھے آزاد کر دیں گے، تو بادشاہ کا خاص مشیر مقرر ہوگا۔ اس ساتھی سے کہنے لگے اے میرے ساتھی تو اس طرح کرنا، اذکرنی عند ربک، اپنے رب سے، اپنے معبود، اپنے مالک سے، تیرا جو بادشاہ ہے اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا کہ یوسف
بے گناہ قید میں پڑا ہے اس کی طرف غور کریں, ان کو بھی آزاد کریں. دیکھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, بعض مفسرین لکھتے ہیں یہاں تھوڑی خطا ہو گئی. کہا کہ اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا, تھوڑی سی خطا ہوئی, کوئی زیادہ بڑی نہیں. مالک سے اپنا میرا تذکرہ کرنا کہ میں قید میں ہوں, مجھے اس قید سے آزادی بخشے. تو اللہ رب العزت نے لبث فی السجن بضع سنین, 3 سال سے لے کر 9 سال تک, بضع کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے 3 سے لے کر 9 سال کے درمیان تک ان کو اسی قید میں رکھا, اور جب خود چاہا اس وقت آزاد کیا. یعنی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھے اس قید سے آزادی مل جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو دیکھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون سے کہتے ہیں کذالک نعمت تلک نعمت, یہ وہ نعمت ہے, تمنوها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل, تو نے مجھے تو آزاد کر دیا ہے. ان کو آزاد کر دیا تھا فرعون نے, تو نے مجھے تو آزاد کر دیا ہے, کیا تو اس کو نعمت کہتا ہے؟ میری آزادی کے بدلے میں تو نے ساری کی ساری قوم, پوری کی پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. میری آزادی کی صورت میں اہمیت کیا رہتی ہے؟ جب میری ساری کی ساری قوم غلام ہے تو میری آزادی کی کوئی وقت نہیں رہتی. پہلے میری پوری کی پوری قوم کو آزاد کرو. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی آزادی کو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, اللہ رب العزت نے اس کو بھی احسان جتلایا کہ وہ وقت یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے تمہیں آل فرعون کی غلامی سے آزادی بخشی. اور پھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے آزادی طلب کرتے ہیں, اللہ مجھے جسمانی طور پر آزاد کر دے. یعنی کہ اسلام کے اندر آزادی کی اہمیت کو پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا. ذہنی آزادی اور جسمانی آزادی, یہ بات بجا ہے کہ اسلام ذہنی آزادی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری, مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اسلام جسمانی آزادی, جسمانی ایکٹیویٹیز کی نسبت ذہنی آزادی کو ترجیح دیتا ہے. اگر آپ جسمانی طور پر آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر آپ مغرب کے غلام ہیں, آپ دوسروں کے غلام بنے ہوئے ہیں, تو آپ کی آزادی بے معنی ہو کے رہ جاتی. اللہ رب العزت اسی آزادی کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے. آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں مسلمان منیارٹی میں تھے, اقلیت میں تھے, اور ہندو اکثریت اور میجارٹی میں تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تم کو اچک نہ لیں, دوسری قوموں والے, دوسرے مذاہب والے تمہاری تہذیب کو مٹا کر نہ رکھ دیں, تمہاری ذات کو ختم نہ کر ڈالیں, تم اس بات سے ڈرتے تھے. مسلمان ادھر بہت کمزور تھے بر صغیر کے اندر. اگر آپ نے تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ مسلمانوں کو اس ہندوستان میں بہت کم جابز ملتی تھیں. مسلمان بہت زیادہ قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے. اور یہ بات آپ غور سے سنیں, اس وقت انارکلی جو لاہور کا معروف ترین مصروف ترین بازار تھا, اس بازار کے اندر بہت سی دکانیں تھیں, لیکن مسلمان اس قدر معاشی بدحالی کا شکار تھے کہ ان اتنی زیادہ دکانوں میں, سینکڑوں دکانوں میں مسلمان کی صرف ایک دکان تھی, کے علاوہ کوئی نہیں تھی. اس کے علاوہ مسلمانوں پہ معاشی بدحالی, تعلیمی زوال تھا. اور 1875 میں جب علی گڑھ میں پہلے دارالعلوم کی بنیاد رکھی جانے لگی تو صرف 20 افراد ایسے تھے جو گریجویٹس تھے, اور 17 گریجویٹ تھے اور 3 نے ایم اے کیا ہوا تھا. پورے ہندوستان سے صرف 20 افراد ایسے تھے. یہ علمی زوال تھا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت بنگال کے اندر 1/4 رقبے پہ بنگال کے اندر مدارس کا قبضہ تھا. مدارس والے لوگ تھے, مدرسے والے لوگ تھے, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہاں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے وہ فقہ تھی, وہ
उसूल उल फिक्र हुआ करती थी, वो मंतक और लॉजिक हुआ करती थी, वहां कुरान और हदीस की सही मानों में तालीम ना होने के मुतरादिफ थी। अगर सही मानों में तालीम और तरबियत दी जाती तो मुसलमान कभी भी इस तालीमी ज़वाल और इन्हितात का शिकार ना होते, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों को कायनात की तस्खीर की तरफ मुखातिब करता है, कायनात की निशानियों पे गौर और तफक्कुर की तरफ दावत देता है। और मुसलमानों को देख लें, जंगे आज़ादी की नाकामी से देकर 1857 से लेकर 1940 तक, 1857 से लेकर 1940 तक मुसलमान जद्दोजहद करते रहे, कोशिश करते रहे कि हमें आज़ादी मिल जाए, हम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से आज़ाद हो सकें, लेकिन बदकिस्मती से उनको आज़ादी ना मिल सकी। ये 83 साल खपा दिए, आज़ादी ना मिल सकी। वजह क्या थी? वजह क्या थी? आप उन तहरीरों को उठाकर देख लें, उसमें वजह यह थी कि वो सिर्फ मुल्क की खातिर थी कि हम वतन हासिल करेंगे, हम वतन अजीज हासिल करेंगे, पाकिस्तान हासिल करेंगे। वहां इस्लाम का अमल दखल नहीं था। लेकिन जो ही पाक को हिंद की फिजा में, हिंदुस्तान की फिजा में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं गूंजी, जब इस मकसद के तहत पूरे मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी और कामरानी से नवाजा। पिछले 83 साल में जो नताइज ना हासिल हो सके वो 6-7 साल में हासिल हो। मुसलमान जब कभी भी, अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरी कौमों का प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली आगे चलने में है, दूसरी कौमों की खुशहाली आगे चलने में है, जबकि मुसलमानों की खुशहाली पीछे मुड़ने में है, यहां तक कि वो कुरूने ऊला में दाखिल हो जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर वाली तालीमात को अपना लें, क्योंकि इस्लाम ने हर दौर में मुसलमानों की हिफाजत की है। यानी इससे पहले इस्लाम को एक सानवी हैसियत दी गई, नारों में इस्लाम का इतना अमल दखल नहीं था, लेकिन जब खुल के ये बात सामने आ गई, जब बर्रे सगीर से कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहिमहुल्लाह ताला बर्रे सगीर से जाते हैं, दिल बर्दाश्ता होके कराची में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन देखते हैं कोई खास कामयाबी नहीं हुई, छोड़ के इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं, लंदन में अपनी रिहाइश बना लेते हैं। अल्लामा इकबाल उनसे मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान कैसे हासिल होगा, मुसलमानों की किस्मत का क्या होगा। उनको इंस्पायर करते हैं, तरगीब दिलाते हैं, और वो जब वहां से वापस आते हैं, उन वापस आने के बाद अगर उनकी तहरीरें देखते हैं तो हर तहरीर में इस्लाम है, हर तहरीर में इस्लाम है, हर तहरीर में इस्लाम झलकता नजर आता है कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा जमीन का खिता हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बागाह चाहते थे जहां इस्लाम के उसूलों को अमली तौर पर अपना सकें। यहां तक कि कायद की जिंदगी में पाकिस्तान बन गया, बनने का 1 साल गुजरा। 1948 में जब कायद आज़म शदीद बीमार होते हैं, ज़ियारत रेजिडेंसी में चले जाते हैं, ज़ियारत के इलाके में चले जाते हैं, वहां पर उनके इलाज के लिए सैयद रियाज शाह जो किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनके इलाज के लिए वहां जाते हैं तो कहते हैं मैं देखता हूं कायद लेटे हुए हैं, कंबल ओढ़ा हुआ है, बहुत ही नहीफ, बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी कमजोरी के बावजूद उन्होंने हाथ बाहर निकाल के मुझसे मुसाफा किया और कहा रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई। कहा मैंने उन जैसा अखलाक किसी का नहीं देखा। और बाद में मेरी उनसे बात हुई और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात 11 सितंबर 1988 के जंग अखबार में नकल है। कहा कि उसके बाद क्या हुआ कि मैं उनसे मुलाकात कर रहा हूं, उनसे बातें जारी हैं, बातें उनसे हो नहीं रही लेकिन करते जा रहे हैं। आखिर में कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान बन गया, हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन ये इसमें मेरा कोई बड़ा हाथ अमल दखल नहीं है, दूसरे साथी भी इसमें शामिल हैं। और आगे चल के ये बात नकल करते हैं कि अब पाकिस्तानियों का ये फर्ज है, अब पाकिस्तानियों का ये फर्ज है कि वो पाकिस्तान को खिलाफत राशिदा के नमूने पर इस्तेवार करें, पाकिस्तान के अंदर खिलाफत का ज़ुहूर हो, खिलाफत का क़याम हो, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली ज़ुन्नूरैन
ان کی سیرت کو اپنا کے پاکستان کے حکومت کی بنیاد رکھی جائے. پاکستان میں فیصلے کے وقت برٹش کانسٹیٹیوشن کی ضخیم کتب کھلنے کی بجائے مصحف کریم کھلے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کھلیں, یعنی ہمارا قانون اور کانسٹیٹیوشن ان الحکم الا للہ کے تحت ہو, کہ تمام احکام, تمام کانسٹیٹیوشن, تمام آئین, تمام دفعات وہی ہیں جو قرآن کے اندر ہیں, وہی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر. یعنی ان کا مقصد کیا تھا کہ اب ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر آگے جا کے بڑی پیاری اور خوبصورت بات کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو چاہیے وہ خلافت راشدہ کے نمونے پر پاکستان کو استوار کریں, اور اللہ رب العزت کا وہ وعدہ پورا ہو کہ زمین میں ان کو سلطنت اور حکومت مل جائے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ لَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس آیت کی تشریح قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہ ڈرو, نہ حزن کرو, حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ, دنیا کے مالک بن جاؤ گے, دنیا کے حکمران بن جاؤ. یہ ان کی بات تھی. اب ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے ابھی تک ہماری عدالتوں میں وہی نظام ہے, ابھی تک ہمارے تمام کے تمام آئین وہی ہیں جو ہمیں برٹش اور برطانیہ نے دیے تھے. اللہ کی قسم, اللہ رب العزت تو ارشاد فرما رہی ہیں کہ ہم نے تمہیں آزادی دی, یہ نعمت عطا کی اس لیے کہ لعلکم تشکرون, کہ تم شکر ادا کرو. قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ رب العزت جہاں بھی کہہ رہا ہے کہ شکر کرو, تمہیں نعمت دی شکر کرو, اس کے فوراً بعد عمل ہے. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی. جہاں بھی انسان شکر ادا کرے گا, اللہ رب العزت انسان کو شکر کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس میں بڑا فیکٹر کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی وجہ اور سبب یہ بھی ہے کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, شکر اس انداز سے کرنا ہے کہ حقیقی معنوں میں اپنا وعدہ پورا کرو اور عمل کرو. جیسا تم چاہتے تھے ویسا ہو گیا, جیسا جس چیز پہ, جس وعدے پہ تم نے پاکستان حاصل کیا تھا, جس وعدے پہ ہماری اسلاف کی گردنیں کٹی تھیں, ہماری بہنوں کی عزتیں عصمتیں لٹی تھیں, ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا, خاک اور خون کی ہولی کھیلی گئی تھی, گردنیں کٹیں, جسم تار تار تھے, لہو لہو تھے, غبار غبار تھے, جس وعدے کی بنا پہ یہ ساری کی ساری قربانیاں ہوئیں, جس پرچم تلے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. وہ وعدہ یہ تھا کہ پاکستان میں توحید کا ڈنکا بجے گا اور پاکستان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل ہوگا, پاکستان کا آئین ہوگا تو قرآن ہوگا, پاکستان کے اصول اور دفعات قرآن سے اخذ کی جائیں گی, پاکستان میں اگر کوئی چوری کرے گا تو قرآنی حد لگے گی, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. پاکستان میں مسلمانوں کے تعلقات انما المؤمنون اخوہ کے ہوں گے کہ مومن آپس میں بائی بائی ہیں. پاکستان میں اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو کوڑے لگیں گے, پاکستان میں اگر کوئی برا کام کرے گا تو اسلام کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے. یہ وعدہ تھا. اب اس وعدے کو کہاں تک پورا کیا ہے؟ اب اس وعدے کو ہم نے کہاں تک پورا کیا ہے؟ ہماری حکومت نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے لیڈروں نے ہمارے اسلاف کو بلا ڈالا, دو قومی نظریے کو بلا ڈالا. اور دو قومی نظریہ کیا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دو قومی نظریہ کچھ نہیں تھا, اور ایک وقت تک بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان نے متعارف کروایا تھا. دو قومی نظریے کے متعلق بھی قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی, قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان میں, ہندوستان کے اندر اس وقت دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا باشندہ مسلمان ہوا تھا. دو قومی نظریہ یہ کوئی ادھر کی پیدائش نہیں ہے, ازل سے چلا آ رہا ہے. قرآن اس کو واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, اور آخر میں جا کے لکم دینکم ولی دین, تم اپنے منہج پہ چلو ہم اپنے منہج پہ چلیں گے, تمہارا اپنا نظام ہمارا اپنا نظام. یعنی کہ مسلمان اگرچہ بڑی دیر تک اکٹھے رہے اور کوششیں ہوتی رہیں, 1940 تک کوششیں ہوتی رہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی ایک وقت تک مسلم لیگ کے اندر داخل نہیں ہوئے, کانگریس میں رہے. وجہ کیا تھی؟ کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے.
اور میثاق لکھنؤ دیکھیں، لکھنؤ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی اکٹھی کانفرنس دیکھیں، میثاق لکھنؤ میثاق مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ کوشش کی گئی کہ جس طرح مسلمان مہاجرین اور انصار کو بائی بائی بنا دیا گیا، مسلمانوں اور ہندوؤں کو بائی بائی بنا دیا جاتا، لیکن یہ کیسے مسلمان اور ہندو بائی بائی بن سکتے ہیں؟ ان کے نظریات علیحدہ، ان کے اقدار علیحدہ، اخلاق علیحدہ، عادات علیحدہ، رسم و رواج علیحدہ، یہ ہندوؤں کے ساتھ کیسے مدغم ہو سکتے تھے؟ اور ایک وقت تک قائد اعظم کو یہ کہا جاتا رہا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں۔ جب تک وہ سفیر رہے، کوششیں کرتے رہے، اس وقت تک یہ تحریک سست رہی اور یہ بات درمیان میں لٹکی رہی۔ لیکن جو ہی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، قرآن کے اصول حتمی ہیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا، کہ قرآن کے اصول حتمی ہیں، مسلمان ہی مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے، ہندو کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ تحریک نے زور پکڑا اور پھر پاکستان علیحدہ ہوا۔ قائد علامہ اقبال اپنے خطبہ الہ آباد میں واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ اور بلوچستان، اس کے اندر مجھے مسلمانوں کی تقدیر نظر آتی، چاہے برٹش امپیریلزم، برٹش گورنمنٹ، برطانوی حکومت کے تحت رہ کر مسلمان ان علاقوں میں حکومت کریں یا ان سے آزادی حاصل کریں، مجھے کم از کم ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کی ڈیسٹنی، انہوں نے لفظ ڈیسٹنی استعمال کیا تھا، تقدیر نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ علاقے مل جائیں گے کیونکہ ان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اور پھر ان کی خطبہ الہ آباد کی تشریح میں سید ظفر الحسن جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں شعبہ فلسفہ کے ڈین تھے، صدر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ علامہ اقبال کے یہ خیالات ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے کیونکہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بے شک بر صغیر پہ مسلمانوں نے 1000 سال حکمرانی کی ہے لیکن یہ اکٹھے نہیں ہو سکے، ان کی تہذیب علیحدہ رہی، ہندو علیحدہ تھے، مسلمان علیحدہ تھے۔ جب یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ناگزیر ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے تحریک مجاہدین علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ یہ تحریک وہ تھی جو مسلمانوں کے اصولوں پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھی، اور پھر انہوں نے بعد میں ایک دستاویز لکھی، اس دستاویز میں خطبہ الہ آباد کی تشریح کی اور یہ بات کہی، اے مسلمانوں سن لو، اور بعد میں 1932 میں علامہ اقبال سے مل کر لاہور میں، علی گڑھ سے کشمیر جاتے ہوئے لاہور میں مل کر یہ دستاویز ان کو سنائی، یہ کہا کہ میں نے یہ لکھا ہے، یہ صحیح لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا، مسلمانوں یہ سراب ہے کہ مسلمان اور ہندو مل کر رہیں گے، یہ سراب ہے، یہ فریب نظر ہے، یہ الوژن ہے کہ مسلمان اور ہندو مل کر رہ سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نہ ہی ہندوستان میں ایک قوم آباد ہے، ایک نیشن آباد ہے، بلکہ 2 قومیں آباد ہیں۔ مسلمان بالیقین علیحدہ قوم ہیں اور ہندو علیحدہ قوم ہیں۔ کوئی وہ چیزیں، آگے چل کے لکھتے ہیں، وہ چیزیں جو کسی گروہ کو ایک قوم بنا ڈالتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عقائد و اخلاق علیحدہ، ہندوؤں کے جدا، مسلمانوں کے اطوار علیحدہ، اقدار علیحدہ، ہندوؤں کے جدا، مسلمانوں کی عادات اور رسوم و رواج علیحدہ، ہندوؤں کے جدا، مسلمانوں کے اصول قومیت علیحدہ، ہندوؤں کے علیحدہ، ایون کہ مسلمانوں کا خدا جدا، ہندوؤں کا خدا جدا۔ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ ریکنسیلیشن کر سکیں، مسلمان ہندوؤں کے ساتھ مفاہمت کر سکیں، بلکہ ہمیشہ حالت جنگ میں رہیں۔ 2 قومی نظریہ تھا، یہ وہ 2 قومی نظریہ تھا جس کے پیچھے ہمارے اسلاف نے جانیں دیں، بہت کوششیں کیں، کاوشیں کیں، بہت زیادہ خون بہا، قربانیاں دیں کہ ثمر ملے گا، پاکستان کی صورت میں ثمر ملے گا، اور وہ پاکستان ایسا ہوگا جس میں اللہ رب العزت کے اصولوں کا نفاذ ہوگا، قرآن کا نفاذ ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کو جس پرچم تلے اکٹھا کیا گیا تھا وہ پرچم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پرچم، وہ کوئی اور پرچم نہیں تھا،
وہ کوئی اور آئین نہیں تھا۔ اب ہمارے حکمران اگر اس بات کو اگنور کرتے ہیں تو سمجھیں وہ ہمارے اسلاف کی روحوں سے مذاق کر رہے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں اپنی آزادی کا انکار کر رہے ہیں، وہ حقیقی معنوں میں آزادی کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ وہ وعدہ جس وعدے کو اللہ کے ساتھ کر کے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اور پاکستان سے پہلے مسلمانوں کے کیا حالات تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ مسلمان عورتیں بچیاں جا رہی، دیکھا کہ آگے جائیں گی تو عصمتیں تار تار ہوں گی، ہندو درندے ہماری عصمتوں کو تار تار کریں گے، ہماری ورجینٹی کو وائلیٹ کریں گے، ادھر ہی کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دیتے۔ ایک عورت بھارت سے پاکستان ہجرت کر کے آ رہی ہے، بچے کو پیاس لگی، 1.5-2 سال کا بچہ پیاس سے بلک رہا، پتا ذہن میں یہ بات آئی اگر کسی ہندو کے پاس لے کر جاؤں گی تو ہندو تو اس کی گردن اتار دے گا، مجھے بھی قتل کر دے گا۔ چپکے سے کسی دروازے پہ رکھا ہی بیٹے کی قربانی دی، اور یہ ساری کی ساری بچوں کی قربانیاں، اپنے سہاگ کی قربانیاں، اپنی اولاد کی قربانیاں، اپنے بڑوں کی قربانیاں، یہ ساری کی ساری قربانیاں کس لیے دی گئی؟ یہ وہ واحد نظریہ پاکستان تھا، وہ نظریہ پاکستان جو نظریہ اسلام تھا، اس کی خاطر یہ ساری کی ساری قربانیاں دی گئی۔ اب ہم اگر پاکستان میں مغربی تہذیب کی ترویج کرتے ہیں اور مغربی آئین کو اپنی عدالتوں میں رہنما اصول کے طور پر متعارف کرواتے ہیں اور ان کو ریمین کیپ آن رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں کہ وہی ہمارے قانون ہیں، ہم مغرب سے ہی رہنمائی لیں گے، تو ہم نے ان کی قربانیوں کا بھی مذاق اڑایا، ہم نے ان کی قربانیوں کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حقیقی معنوں میں حق تب ادا ہوگا جب ہمارے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرائے گا، جب ہماری عدالتوں میں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا، جب ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کافر، یہ یہود و ہنود، یہ نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ ہمارے اسلاف نے ایک وقت تک یہ بات سمجھی کہ ہو سکتا ہے کوئی مفاہمت کی صورت نکل آئے، لیکن وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ کر رک گئے، ٹھہر گئے کہ یہ کبھی بھی مسلمان اور دوسری قوم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح الکفر ملت واحدہ، کفر ساری کی ساری ملت واحدہ ہے، اسی طرح انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمانوں کو بھی بھائی بھائی بن جانا چاہیے۔ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، مسلمانوں کو عیاش پرستی سے نکل کر سوچ و فکر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے زوال کے، جنگ آزادی کی ناکامی اور مسلمانوں کی حکومت کے زوال کے اسباب میں یہ بھی سبب تھا کہ مسلمان عیش پرست ہو چکے، ناچ دیکھتے عورتوں کے۔ ہمارے وہ حکمران مغلیہ دور کے عورتوں کے ناچ دیکھتے اور وہ طبلے بجا بجا کر یہ کہتی کہ انگریزوں کی توپوں میں کیڑے پڑیں گے۔ یہ بدعملی تھی، یہ ان ایکٹیونیس تھی، یہ سستی تھی۔ عملی طور پر تو نہ دفاعی حوالے سے کچھ کیا جا رہا تھا، نہ تعلیمی حوالے سے کچھ کیا جا رہا تھا، صرف عیاشی پرستی کی زندگی گزاری جا رہی تھی، تعلیم سے بھی بہت دور۔ اور ایک وقت تک یہ کہا جاتا رہا کہ انگریزی تعلیم نہیں حاصل کرنی، انگریزی تعلیم سے دور ہیں، انگریزی تعلیم کے پیچھے نہیں پڑنا، یہ تعلیم صحیح نہیں ہے، یہ تعلیم شریعت میں درست نہیں ہے۔ بھائی شریعت زبان سیکھنے سے منع نہیں کرتی، اور آپ یہ بات تاریخ سے سمجھیں کہ یہ تحریک چلی 1857 سے، یہ تحریک چلی اسی وقت سے چل رہی ہے، لیکن جب اس تحریک کے اندر وہ ریولیوشنری پرسنالٹیز، انقلابی شخصیات شامل ہوئیں جو سر سید احمد خان کے نام سے موسوم، جو علامہ اقبال کے نام سے موسوم ہیں، جو قائد اعظم کے نام سے موسوم ہیں، جو ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ تعالی کے نام سے موسوم ہیں، یہ ساری کی ساری تاریخ ساز شخصیات جو نہ صرف دینی علوم میں ماہر تھیں بلکہ عصری علوم میں بھی ان کی گرفت تھی، اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی ان کے پاس موجود تھیں، جن کے منہ میں انگریزی زبان بھی تھی اور جنہوں نے دنیا کے دوسرے علوم بھی حاصل کیے تھے، اس وقت مسلمانوں کو کامیابی ملی، اس وقت مسلمانوں کو آزادی ملی۔ یعنی کہ سر سید احمد خان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے انہوں نے انگریز کے طریقے پر انگریزی سیکھ کر انگریزوں سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں سر سید احمد خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے عقائد ان کے جیسے بھی تھے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام، پہلے کالج تھا پھر یونیورسٹی بنی، اس کے علاوہ بھی بہت سے ادارے قائم کیے. تو مسلمان اس وقت تک نہ اپنی آزادی کا حقیقی حق ادا کر سکتے ہیں جب تک وہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کا مطالعہ نہ کریں. یہ بات بھی بجا نہیں ہے کہ ہم صرف مغرب کو پڑھتے جائیں، ہم صرف عصری علوم کا مطالعہ کریں اور اپنی شریعت سے بے خبر رہیں. اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف دینی علوم میں ضم ہو کے انسان رہ جائے اور عصری علوم سے بیزاری کا اظہار کرے ہم تو پڑھیں گے نہیں. یہ تو ہے ہی غلط. نہیں، یہ دونوں ساتھ دین اور دنیا کی اسلام میں تفریق نہیں ہے. یہ عیسائیت کے اندر ہے. عیسائیت کا یہ ذہن ہے کہ دین علیحدہ ہے دنیا علیحدہ ہے. اسلام میں دین اور دنیا کو اکٹھا لے کے چلا جاتا ہے. یعنی کہ ہماری آزادی کا حق اس وقت پورا ہوگا جب ہم دین و دنیا کے علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کوششیں کرنے لگ جائیں گے. اور مکمل حق اس وقت ادا ہوگا جب ہمارے پاکستان میں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا، جب ہمارے حکمران علماء ہوں گے، جب ہمارے حکمران ایسے علماء ہوں گے جو عصری علوم سے بھی آراستہ و پیراستہ ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں ہمیں اس آزادی کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کو بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں زندگی دے تو ایمان والی، موت شہادت والی اور آخرت جنت والی. وما توفیق الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ. موبائل نمبر 0300 710 990.